تو دوستو، فلم ایک مہلک کھیل کے ساتھ شروع ہوتی ہے جس میں میزبان نے ایک لڑکی کو اغوا کیا اور کرسی سے باندھ دیا کیونکہ وہ کھیل ہار گئی تھی، اس لیے اب اسے مرنا پڑے گا۔ وہ لڑکا یہ کھیل ڈارک ویب پر دکھا رہا تھا۔ یہ خطرناک کھیل دیکھ کر ناظرین محفوظ ہو رہے تھے۔ ناظرین اس لڑکی کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سامنے میز پر 3 قسم کے ہتھیار رکھے تھے۔ میزبان نے ناظرین سے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ رقم بیچے گا، میں اس لڑکی کو ان کے منتخب کردہ ہتھیار سے براہ راست قتل کروں گا۔ ایک لڑکی نے اسے $500 بیچے۔ اس نے لڑکی کو چین کے ساتھ مارنے کی درخواست کی۔ ان لوگوں نے بغیر کسی رحم کے چین کو اٹھایا اور سب کے سامنے لڑکی کو کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ اسی دوران پولیس کو بھی اس کھیل کے بارے میں پتا چلا اور وہ کھیل روکنے کے لیے اس جگہ پر پہنچ گئے، لیکن پولیس کو یہاں 2 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ انہوں نے یہاں وہاں تلاش کیا اور کنٹینر میں صرف ایک بچہ پایا۔ باقی تمام لوگ شاید اس جگہ سے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس کے پہنچنے سے پہلے اب سین کٹ جاتا ہے اور ہمیں کچھ دیر پہلے کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے کہ بین تھکا ہوا ہے اور گھر پہنچا ہے اور اسے خبر ملی ہے کہ وہ شخص پھر سے کھیل شروع کر چکا ہے۔ خبر سنتے ہی وہ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچا، جہاں تمام افسر ڈارک ویب سائٹ پر بیٹھے ویڈیو دیکھ رہے تھے اور اسی میزبان کا کھیل چل رہا تھا جسے وہ اب تک کامیابی سے ٹریک نہیں کر پائے تھے۔ اس نے کھیل میں 2 لوگوں کو اغوا کیا تھا اور انہیں زبردستی پتھر، کاغذ، کینچی کھیلنے پر مجبور کیا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ کھیل کھیلنے کے بعد ان کی جان چلی جائے گی۔ جب ان دونوں نے کھیل نہیں کھیلا تو انہیں ٹیزر گن سے جھٹکا دیا گیا۔ جب دونوں نے کھیل کھیلا تو لڑکی ہار گئی، جس کی وجہ سے اسے مارنا پڑا۔ یہ وہی منظر تھا جو فلم کے شروع میں دکھایا گیا کہ کیسے یہ لوگ اس لڑکی کو چین سے مارتے ہیں۔ بین فوراً اپنے سائبر سیکیورٹی والوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے میزبان کو ٹریک کرنے کو کہتا ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ میزبان ایسا نظام استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے پولیس بھی اسے ٹریک نہیں کر پا رہی۔ ہر بار اس کا ٹریک کردہ مقام غلط نکلتا ہے اور وہ فرار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ وہ معصوم لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ منظر کٹ جاتا ہے اور ہمیں کاتیا نامی ایک خاتون دکھائی دیتی ہے جو اپنے کام کے پہلے دن پر ہے۔ اس نے گاہکوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور اسی دوران اس کے ساتھی صوفیہ اس کے پاس آئی۔ منظر یہاں کٹ جاتا ہے۔ ہمیں شو کے میزبان کو دکھایا گیا جو کاتیا پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھا۔ کاتیا کے ساتھ اس نے 3 اور مزید لوگوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ شاید وہ ان تینوں کو اغوا کرنے والا تھا اور انہیں اپنا شکار بنانے والا تھا۔ یہاں ہم بین کو دیکھتے ہیں جو اب بھی اس میزبان کا پرانا شو دیکھ رہا تھا۔ وہ پس منظر میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے اور جب وہ ان کے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی اغوا کیے گئے تھے، جس کا مطلب ہے کہ میزبان نے یہاں تمام لوگوں کو مار ڈالا اور انہیں غیر قانونی طور پر اغوا کرتا تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد کاتیا گھر جانے والی تھی، لیکن صوفیہ نے اسے روک لیا کیونکہ یہ اس کے کام کا پہلا دن تھا اور صوفیہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ کاتیا کہتی ہے کہ میں نہیں رک سکتی کیونکہ میرا بیٹا اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، لیکن صوفیہ کے اصرار پر وہ کچھ جوس پینے کے لیے رک گئی۔ انہوں نے بات کی اور جیسے ہی کاتیا نے جانا شروع کیا، ہم نے دیکھا کہ میزبان نے اپنے لوگوں کو چوکنا رہنے کو کہا تھا۔ کاتیا ایک سنسان جگہ پر رک گئی۔ انہوں نے کاتیا پر حملہ کیا اور اسے بے ہوش کر دیا، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاتیا کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں میزبان شو کیا کرتا تھا۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، ایک آدمی نے چادر سے اپنا چہرہ باہر نکالا اور اسے آہستہ بولنے کو کہا اور بتایا کہ اگر یہاں کوئی شور کرے گا تو اسے ٹیزر گن سے جھٹکا دیا جائے گا، جو کافی تکلیف دہ ہے۔ کاتیا پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اور اس کی ماں ضرور اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں باندھ رکھا ہے۔ بعد میں وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم۔ میں بھی ابھی اغوا کیا گیا ہوں اور ہوش میں آیا ہوں، لیکن جب میں نے شور کرنا شروع کیا تو مجھے ٹیزر گن سے جھٹکا دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب میزبان نے اغوا کی ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ پر ڈال دی ہیں۔ یہ دیکھ کر
بین بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اپنی ٹیم سے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کی معلومات تلاش کرے کہ وہ کہاں کام کرتے تھے اور کہاں سے اغوا کیے گئے تھے۔ بین اس کیس میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ اسے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا جس کے ذریعے وہ میزبان کو پکڑ سکتا۔ اب اس کے ذہن میں کیس حل کرنے کا ایک خیال آیا۔ وہ ایک قیدی کے پاس جاتا ہے جسے اس نے خود ایک ڈارک ویب کیس میں گرفتار کیا تھا۔ یہ لڑکا دراصل ڈارک ویب سے ایک شخص کو پکڑ چکا تھا اور اسے قتل کر دیا تھا۔ وہ ڈارک ویب سے لوگوں کو پکڑنے کے بارے میں بخوبی جانتا تھا۔ بین اسے شو میں اغوا کیے گئے لوگوں کی تصویریں دکھاتا ہے۔ وہ اسے شو کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ قیدی اس میزبان کو پکڑنے میں اس کی مدد کرے، لیکن اس لڑکے نے بین کی تمام امیدیں توڑ دی اور اسے بتایا کہ یہ شخص ڈارک ویب کا سب سے طاقتور آدمی ہے اور اسے پکڑنا ناممکن ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پولیس پہلے ہی اس کے پیچھے ہے۔ وہ ہمیشہ بیک اپ رکھتا تھا تاکہ پولیس اسے نہ پکڑ سکے۔ جب بین بے امیدی کے ساتھ اپنے دفتر واپس آیا، اسے پتا چلا کہ میزبان نے 2 اور لوگوں کو اغوا کر لیا ہے اور وہ معصوم لوگوں کو مار کر اپنا کھیل جاری رکھے ہوئے ہے اور پولیس اب بھی بیکار بیٹھی تھی۔ منظر کٹ جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ میزبان نے اپنا دوسرا شو بھی شروع کر دیا۔ اس بار اس کے شو میں بہت سے مقابلے باز تھے۔ اس نے کاتیا کو بھی یہاں بلایا۔ مقابلے باز کے سامنے ایک بندوق رکھی گئی اور اس نے ناظرین سے کہا کہ آج کا کھیل بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس بندوق میں صرف ایک گولی ہے اور 6 مقابلے باز ہیں۔ جس کی قسمت خراب ہوگی وہ مارا جائے گا۔ کھیل شروع ہوتا ہے اور مقابلے بازوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں بندوق اپنے سر پر رکھنی ہے اور ٹریگر کو دبانا ہے۔ ایک کے بعد ایک سب نے ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ جب کاتیا نے گولی چلائی تو اس کی بندوق میں کوئی گولی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی ایک اور مقابلے باز نے ٹریگر کو دبایا، گولی چلائی گئی اور اس کا دماغ اڑ گیا اور وہ مارا گیا۔ تیسرا مقابلہ کرنے والا جس کا جھنڈا گولی کی جگہ نکلا، اسے بتایا گیا کہ یہ شخص بھی کھیل ہار چکا ہے اور اس طرح لوگ اپنی مرضی سے اپنے ناظرین کو مار رہے تھے۔ پھر ایک لڑکی نے جو ناظرین میں موجود تھی $500 بیچے اور کہا کہ اس آدمی کو بلیچ دے کر مارا جائے۔ اس نے سب سے زیادہ رقم دی تھی تو اس کی بات مان لی جاتی ہے اور اس آدمی کو بلیچ دیا گیا جس نے اس کے تمام اندرونی اعضاء کو تباہ کر دیا اور وہ بیچارہ تکلیف سے مر گیا۔ اگلے دن کے اخبار میں دکھایا گیا کہ گیم شو لوگوں کو مار رہا ہے، لیکن پولیس نے اب تک کچھ نہیں کیا۔ اب چونکہ پولیس اس کیس کو حل کرنے میں ناکام رہی تو کیس FBI کے حوالے کر دیا گیا اور پریزنٹر کو بھی اس بارے میں پتا چل گیا۔ پریزنٹر بھی سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف ایک اور قیدی ساشا کاتیا کے ساتھ یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے کیونکہ اگر یہ یہاں رہے تو ان کی موت یقینی ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب یہ لوگ انہیں لینے آئیں گے تو وہ انہیں مار کر ان کی بندوقیں چھین لیں گے اور یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ پریزنٹر نے ان کی منصوبہ بندی سن لی تھی۔ یہ سن کر اس نے کاتیا کو اپنے آفس میں بلایا اور کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں بات کرنا منع ہے اور تم نے بات کر کے قاعدہ توڑا ہے؟ میں تمہیں اس کی سزا نہیں دوں گا بلکہ تمہارے ساتھی کو دوں گا تاکہ تمہارا جرم تمہیں دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنے دے۔ اب یہ لوگ دوبارہ اسکرین پر براہ راست آتے ہیں اور وہ لڑکی جسے پریزنٹر نے سزا دینی تھی اس کے پیروں پر سب کے سامنے کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ اس تکلیف میں تڑپتا دیکھ کر ناظرین مطمئن نظر آتے ہیں اور ان کا شو تیزی سے مقبول ہو رہا تھا۔ تب تک FBI بھی ان کی لوکیشن تلاش نہیں کر سکی۔ اب بین دوبارہ اس قیدی کے پاس جاتا ہے جس سے اس نے پہلے مدد مانگی تھی۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ پریزنٹر گیمر آخر کیا چاہتا ہے۔ قیدی نے اسے بتایا کہ وہ کچھ نہیں چاہتا، بس لوگوں کو تکلیف دے کر لطف اندوز ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ مشہور ہو جائے گا۔ مشہور ہو کر وہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ اس کی طرح بن جائیں، وہ لوگ جو ظلم پسند کرتے ہیں، جو دوسروں پر ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ FBI کی ٹیم کے ساتھ میڈیا کانفرنس ہو رہی تھی جہاں وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ اب تک اس آدمی کی لوکیشن ٹریس نہیں کر سکے، لیکن جلد ہی وہ ایسا کریں گے اور اسے پکڑ لیں گے۔ یہ دکھایا گیا کہ
प्रेजेंटर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुन रहा था। मंजिल बदलता है और हम बीन को देखते हैं जो अपने घर आया है और इसके लिए एक हैरत अंगेज खबर थी। इसकी बीवी को पता चला कि इनके यहाँ बेटी पैदा होने वाली है। बीन को ये सुनकर खुश होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सका क्योंकि वो इस केस में बहुत ज्यादा मगन था। और इस तरह इसकी बीवी ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वो अपनी फैमिली और बेटी से खुश नहीं। यहाँ हम दोबारा से प्रेजेंटर का शो देखते हैं जहाँ वो 4 लोगों की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि अगले दिन वो इन 4 लोगों को अगवा करने वाला है। इसका मतलब था कि वो बराह रास्त पुलिस को धमकी दे रहा था और इन्हें इसे पकड़ने का मौका भी दे रहा था। पुलिस ने फौरन इन लोगों की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी जिन्हें वो शख्स अगवा करना चाहता था। जैसे ही बीन ऑफिस पहुंचा, मीडिया के लोग इसे घेर लेते हैं। अब जैसे ही प्रेजेंटर बीन की फुटेज देखता है, वो हैरान होता है कि एक आम पुलिस वाला आखिर इस केस में इतना क्यों मुलविस है। जब वो इस बारे में मालूमात हासिल करता है तो इसे पता चलता है कि किसी ने बीन की माँ और बहन को बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। बीन इन्हें बचा नहीं सका था और इसे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था और इसी पछतावे को खत्म करने के लिए वो अब मासूम लोगों की जान बचाने की मिशन पर था। यहाँ आखिरकार प्रेजेंटर ने इन लोगों को अगवा कर लिया जिन्हें इसने पिछले दिन धमकी दी थी। इनमें एक बहुत छोटी बच्ची भी थी जो ये शो देखती थी। वो समझ रही थी कि शो के लोग इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंटर ने इसे बताया कि अगर वो इस गेम में आ गई है तो वो अब उस शो की फैन नहीं बल्कि इसका शिकार बन चुकी है। इसके साथ भी वही सलूक होगा जो यहाँ मौजूद सबके साथ होगा। ये कहकर वो कैमरों की तरफ मुड़ता है और अपने नाजरीन को बताने लगता है कि आज वो डॉज बॉल खेलेंगे जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे पर गेंद फेंकेंगे और बाकी लोगों को इस गेंद से बचना होगा और अगर ये गेंद किसी को लग गई तो इसे मार दिया जाएगा। अब गेम शुरू होता है। ये लोग एक दूसरे पर गेंद फेंकते हैं और कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। जैसे ही उस बच्ची और बूढ़े शख्स की बारी आती है तो वो बूढ़ा आदमी गेंद नीचे फेंक देता है और बच्ची पर फेंकने की बजाय प्रेजेंटर से कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं इस बच्ची पर गेंद नहीं फेंक सकता। ये देखकर प्रेजेंटर कहता है कि यहाँ गेम तुम्हारी मर्जी से नहीं खेला जाएगा। इसी दौरान बूढ़े आदमी को अपने करीब एक धागे का टुकड़ा मिलता है जो बहुत तेज धार था। इसे वो अपने जूते में लगा लेता है। अब कई दिन गुजर जाते हैं और प्रेजेंटर कोई शो ऑन एयर नहीं करता। कई दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद जैसे ही इसका शो ऑन एयर होता है तो बीन समेत तमाम पुलिस ऑफिसर्स और FBI एजेंट्स ये शो देखने लगते हैं। अब चूंकि प्रेजेंटर बीन के बारे में जानता था तो वो बार बार शो में बीन का नाम ले रहा था। इसे ये भी मालूम था कि पुलिस वाले ये शो देख रहे हैं। अपने नाजरीन के साथ साथ वो पुलिस वालों को भी बताता है कि पिछले दिन एक बूढ़े आदमी ने रूल को तोड़ा था जिसकी वजह से दोनों को मार दिया जाएगा, लेकिन बीन यहाँ एक की जान बचा सकता है। अगर वो फैसला करे कि किसको मारना है तो एक की जान बच सकती है। सब बीन को मना कर रहे थे कि वो इंतखाब ना करे, लेकिन फिर प्रेजेंटर से कहता है कि अगर बीन ने किसी को नहीं चुना तो दोनों को मार दिया जाएगा। एक की जान बचाने के लिए बीन ने जल्दी से नंबर 2 के बटन को दबा दिया। बच्ची दूसरे नंबर पे थी और जैसे ही इसने बटन दबाया बच्ची को गोली मार दी गई और वो मौके पर ही मर गई। इसी दौरान पुलिस इसकी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब वो वहां गए तो पता चला कि शो इस जगह पर नहीं था जो इन्हें मालूम हुई थी। हंसते हुए प्रेसिडेंटर ने इसे बताया कि इनके साथ खेल खेला गया है, तुम मेरी लोकेशन पर पहुंचो, ये नामुमकिन था, मैंने तुम्हें गलत लोकेशन दी थी। ये कहकर शो यही खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमें वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अब खुद को इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। लहजा वो तेज दहाड़ तार जो इसने जूते में छुपाई थी उसको अपने पैरों में बांध लेता है। वो अपनी जिंदगी इनकी मदद से खत्म कर लेता है। जैसे ही सबने इस बुजुर्ग आदमी को मरे हुए देखा सबको गम हुआ। दूसरी तरफ ये दिखाया गया कि अब बीन भी गहरी उदासी में था क्योंकि वो अपने आप को बेगुनाह लड़की की मौत का जिम्मेदार समझता था। वो इस शर्मिंदगी से निकलना चाहता था और कुछ करना चाहता था। इसीलिए जब वो ऑफिस जाने वाला था तो इसे गेट पर एक पार्सल मिलता है
اسے پتا تھا کہ یہ پارسل پریزنٹر نے بھیجا ہوگا کیونکہ وہ بار بار بین کو اس میں زبردستی کھینچ رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹر خود کاتیا سے ملنے آتا ہے۔ اس نے کاتیا سے کہا کہ آج تمہاری موت کا دن ہے، اگر چاہو تو اپنے چھوٹے شیر سے بات کر سکتی ہو۔ وہ حیران ہوتی ہے یہ جان کر کے وہ اپنے بیٹے کو چھوٹا شیر کہتی تھی اور اسے یہ بات کیسے پتا چلی۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس نے پچھلی دفعہ یہ اپنی ورکر کو بتایا تھا۔ خیر اب کاتیا کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یاد کر رہی ہوں۔ بین نے اس تاریخ کو یاد کیا، اس کی تحقیقات کی گئی۔ وہ صرف ایک دن کام کرنے گئی تھی۔ اگر وہ صرف اپنے ساتھی کے ساتھ بات کر رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بین کے لیے ایک اشارہ ہے۔ ضرور اس ساتھی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا۔ وہ فوراً صوفیہ سے ملنے چلا جاتا ہے، جہاں پہلے صوفیہ اس سے بات نہیں کرتی، لیکن پھر وہ بین کو کچھ نوٹس لکھ کے دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا بھی ان لوگوں نے اغوا کر لیا تھا اور وہ انہیں کیمرے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس نے کاتیا کے ساتھ کیا وہ اسے مجبوراً کرنا پڑا تھا۔ اس وقت بین نے اس سے پوچھا کہ جب تم اپنے بیٹے کو چھڑوانے گئی تھی تو تمہارا بیٹا کہاں تھا؟ صوفیہ اسے جگہ بتاتی ہے۔ بین سمجھ گیا کہ پریزنٹر کو یہ شو دکھاتے ہوئے وہی کام کر رہا ہے۔ وہ بغیر کسی کو بتائے اس جگہ پر پہنچتا ہے۔ جانے سے پہلے بین نے بیک اپ پولیس کو بھی بلا لیا تھا۔ اسی دوران شو میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جب تمام کنٹینٹس ایک گیم کھیل رہے تھے انہیں ایک بندوق دی گئی۔ اس کے بعد تمام کنٹینٹس نے فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو مارنے کی بجائے یہاں کے لوگوں کو مار کر خود کو آزاد کروایا جائے۔ اس سب میں انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں پریزنٹر کی سیکیورٹی گارڈز نے بھی یہاں فائرنگ کی اور 2 گیمرز کی موت ہو گئی، لیکن 3 لوگ یہ جگہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں کاتیا بھی شامل تھی۔ جب اس کی دوست ساشا کاتیا کے ساتھ باہر جا رہی تھی تو ایک گارڈ نے اسے پکڑ لیا۔ کاتیا اسے بچانے کے لیے رک گئی، لیکن ساشا نے کہا تم یہاں سے بھاگ جاؤ، وہاں سے جاؤ اور پولیس کو اس لوکیشن کے بارے میں بتا دو۔ وہ یہاں سے نکلنے والی تھی جب بین اسے ٹکرا گیا۔ کاتیا کو ڈر میں دیکھ کر اس نے اسے یقین دلایا کہ بیک اپ پولیس بھی راستے میں ہے اور سب کچھ نارمل ہونے والا ہے۔ اب بین کاتیا کو چھپا کر آگے بڑھتا ہے۔ پریزنٹر اس وقت ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر پریزنٹر نے اسے کہا اگر تم میں ہمت ہے تو مجھ پر گولی چلاؤ۔ بین نے ایک پل بھی نہیں سوچا اور فوراً گولی چلائی اور اسے مار دیا۔ جب وہ اس کے پاس گیا، ماسک ہٹا کر دیکھا، پتا چلا کہ یہاں کوئی پریزنٹر نہیں تھا۔ اس وقت ایک معصوم لڑکی پھنس کر یہاں بیٹھی تھی اور پریزنٹر اس سے پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ سب لائیو شو میں دکھایا جا رہا تھا اور ویورز یہ دیکھ کر ہنس رہے تھے اور بین مذاق بن گیا۔ دکھایا گیا کہ پولیس یہاں پہنچ گئی، انہوں نے کاتیا کو بچایا لیکن انہوں نے یہاں کسی اور کو نہیں دیکھا۔ پریزنٹر کی بیوی اس کے لیے باہر انتظار کر رہی تھی۔ پریزنٹر کار میں بیٹھا اور اس کی بیوی نے کار چلائی اور انہیں یہاں سے لے گئی۔ مووی میں ہمیں ایک ٹویسٹ دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ پریزنٹر کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ صوفیہ تھی اور یہ صوفیہ تھی جس نے ساری پلاننگ کی تھی بین کو پریزنٹر کے ساتھ پھنسانے کے لیے۔ مووی کے پوسٹ کریڈٹ سین میں ہمیں دوبارہ پریزنٹر دکھائی دیتا ہے جو اسکرین پر آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ وہ اس شو کا سیزن 2 لانے والا ہے۔ یہ سن کر ویورز بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور پولیس کے لیے نیا چیلنج سامنے آتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔